السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے اسپیال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج پریس کانفرنس سے مخاطب ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. شروع کیجئے شاہ جی پلیز. سب سے پہلے تو ہم پوری قوم سے ملتمس ہیں کہ پلیز وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ حاصلہ عطا فرمائے. آمین آمین. شاہ جی آپ کے پارٹ پر بہت اچھا جسچر ہے، آپ نے بھی دعائے صحت کی اپیل کی، آپ کے قائد عمران خان صاحب نے بھی کی. دیکھیے، سیاست اپنی جگہ، سماجی اقدار اپنی جگہ، انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کو رہنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. دوسری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پوری پاکستانی عوام سے معذرت خواہ ہیں کہ اس تپتی ہوئی لو کے تھپیڑوں میں ابھی تک ٹی او آر کمیٹی کی جانب سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آیا. اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی کاہلی نہیں، اس کی وجہ اپوزیشن کی سستی نہیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے، حکومتی نمائندوں کی ہٹ درمی. اور صرف ان کی ہٹ درمی نے اس ہوا کے جھونکے کو ہسڑ میں تبدیل کر دیا. شاہ جی ہسڑ دیکھ لو شاہ جی، ہسڑ تسی بھی نہیں لکھ سکتے. پھر پرابلم تو تھا نا شاہ جی لاسٹ ٹائم. آپ پھر یہی ہیں بیٹا، اتنے دنوں کے بعد ہم حاضر ہوئے ہیں، کوئی ٹیوشن وغیرہ رکھ لیتے. اگر انصاف نے اسی طرح کرنا ہے تو یہاں میز کے نیچے قریشی ٹیوشن سینٹر لکھتے پلیز اگر آپ باہر میں گئی یہ پریس کانفرنس. مائنڈ نہ کریں، اگر آپ کو کوئی لفظ نہیں لکھنا آتا نا بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا پلیز. آپ شاہ جی کو انٹرپٹ نہ کریں پلیز. چلیں شاہ جی آپ نہیں کرتے ہو. جی سر جی فرمائیے شاہ جی. بہت شکریہ جنید صاحب. کمیٹی کے ان حکومتی نمائندوں کا رویہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح اسی ہسڑ میں، بعد میں لکھ لیجئے گا ہسڑ، اسی ہسڑ میں کوئی گدا گاڑی والا کسی ٹالی کے نیچے اپنی گدا گاڑی کھڑی کر کے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، سر کے نیچے اینٹ رکھ کے لیٹا ہوا اپنی کسی معشوقہ کے ساتھ بہتے ہوئے پسینے میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں. واہ، آپ کے منہ سے مشوقہ اتنا اچھا لگا ہے، اور آپ نے منہ سے نکال کے اتنا ہی برا کر دیا. گولی ماریے کہ ہمارے منہ سے اچھا لگا ہے، یہ بتائیے کہ لکھنا آتا ہے؟ وہ جی مشوقہ تے اوکھا سوکھا ہو کے ہر بندہ لکھ ہی لیندہ جناب. اپنی جگہ بہت پکے آدمی ہیں. بات ہو رہی تھی معشوقہ کی. میں معافی چاہتا ہوں، ٹی او آر کی بات ہو رہی تھی، اس کی کمیٹی کی بات ہو شاہ رہی. جی عوام کے ذہن میں تو الٹا یہ تاثر ہے کہ جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے اس کے بعض ارکان اندر کھاتے حکومت سے ملے ہوئے ہیں. سنیے جنید صاحب. سنائیے شاہ صاحب. ساڈا چڑیا دا چمبا وے بابولا وے، ساڈا چڑیا دا چمبا وے بابولا سائے جانا اساں اڑ جانا ساڈا چڑیا. شاہ جی کیا ہو گیا؟ اپنے ذہن میں یہ گانا رکھنے والے بھی سن لیں. کوئی اڑ جائے اس کمیٹی سے، کوئی چلا جائے ہمیں چھوڑ کے، مگر پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پہ قائم رہے گی. یار آپ پہ پوچھلا یار. آپ والی بیماری آگے بھی پھیل گئی. نہیں شاہ جی پوچھ رہا ہے کہ شاہ جی نے چمبا کیا کہ رمبا کیا ہے. ہم نے چمبا کہا ہے، رمبا نہیں کہا. چڑیاں دا رمبا، چڑیاں کوئی مالی نہیں ہوتی. دیکھیے بات دراصل یہ ہے
کہ یہ حکومت کی طرف سے اس ایشو کو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. شاہ جی یہی تو مسئلہ ہے کہ کرپشن کے ہر معاملے کو اسی طرح لٹکا دیا جاتا ہے. نہیں جنید صاحب نہیں, ہر دفعہ لٹکا رہتا ہوگا, مگر اس دفعہ اس کرپشن کے معاملے کو ہم نہیں لٹکنے دیں گے. یہ کوئی راجہ ریاض کا آزار بند نہیں جو ہر دفعہ لٹکا رہتا ہے. راجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عجیب نعمت لاپرواہی سے نوازا ہے کہ وہ پینٹ بھی پہنے تو ان کا آزار بند لٹک رہا ہوگا. شاہ جی لکھنا تو مینوں آندا ہے, آزار بند ہوندا کی ہے؟ آزار بند گندے نالے کو کہتے ہیں. چلیے گندے نالے کو نہیں کہتے. صاف نالے سے وہ واقف ہی نہیں ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, شاہ جی بھی ہمارے ساتھ ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی پوچھیے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل تک کی خبریں تو یہ تھیں کہ اعتزاز احسن نے اجلاس کے بعد یہ کہا ہے کہ کمیٹی کا کام ڈیڈ لاک کا شکار ہے. دیکھیے یہ ڈیڈ لاک ہماری جانب سے نہیں, حکومتی نمائندوں کی جانب سے. اچھا. فرماتے ہیں کہ یہ ٹی او آر ٹھیک نہیں لکھے ہوئے. جی. ہم نے پوچھا کیسے نہیں ٹھیک لکھے ہوئے؟ لکھائی ٹھیک نہیں آئی دیتے کسے بچے نے کی سیوا دیتے نے یا کسے بابے دی چال اڑ گئی ہے. بتائیے تو صحیح کہ کیسے ٹھیک نہیں لکھے ہوئے. بھئی یہ تو سوچئے کہ اپنے نکات کو ضبط تحریر میں لانا ایک کار دارت ہے. شاہ جی یہ تو سارا فکرہ نہیں لکھنا ہوندا. یقین مانیے آپ بھی ہمیں سارے ہی برے لگنے لگ گئے. ابھی تک ہیٹ اور سوٹ اچھا لگ رہا تھا, مگر وہ بھی آپ کی جہالت کی وجہ سے برا لگنا شروع ہو گیا. یا ہم سے پریس کانفرنس کروا لیجئے یا ہم سے موصوف کو ٹیوشن پڑھوا لیجئے. شاہ جی میرا نام مصوف نہیں چاند پورا ہے. چاند پورا نہیں, والدہ محترمہ نے چاند پورا رکھا ہے. شاہ جی چلے ان کو چھوڑے, آپ اپنا معافی ضمیر بیان کریں. جنید صاحب تسی بھی ایک ہی کیا جے. ویسے ضروری نہیں کہ صحافت ہی کی جائے, آج کل تو شکر کولا بھی بہت بکتا ہے. تو بات ہو رہی تھی ٹی او آر کی. ہم یہ پوچھتے ہیں حکومتی نمائندوں سے کہ ایسی صورتحال میں ٹی او آر قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو بتائیے. ہم اجلاس کرنے آئے ہیں, کوئی منڈے دا رشتہ کرنے نہیں آئے جس پہ یہ کہہ دیا جائے کہ جنی دیر تک منڈا نوکری نہیں لگتا سانو رشتہ قبول نہیں. انتہائی نان سیریس رویہ ہے ان لوگوں کا. شاہ جی ان کی نان سیریسنس کا اندازہ تو اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے صاف صاف کہا ہے کہ میں اور خواجہ آصف اجلاس میں صرف خوشبو بکھیرنے کے لیے جاتے ہیں. اب دیکھیے نا, یہ دونوں موصوف وفاقی وزراء ہیں اور بات کر رہے ہیں خوشبو بکھیرنے کی. بھائی آپ کابینہ میں ہیں یا بس میں سینٹ بیچتے ہیں یا آپ کی کوئی اگربتیوں کی دکان ہے یا آپ کسی بڑے قبرستان کے کونے پہ پھول کی پتیاں لگا کے بیٹھے ہیں. صرف وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں کرتے یہ اجلاس میں. شاہ جی اجلاس میں چائے کے ساتھ کیک پیسٹری بھی ہوتی ہے. کیوں آپ نے پیسٹری پہ تشریف رکھنی ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ پیسٹری پہ بیٹھ کے مزہ لے رہے ہوتے ہیں. شاہ جی لائیو جا رہا ہے. یہ تو ایک مکھی کی ایکٹیویٹی ہے. اب آتے ہیں ٹی او آر کی طرف. ہم نے حکومت پہ واضح کر دیا ہے کہ ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن شاہ جی اعتزاز احسن صاحب نے تو اس دن کہہ دیا تھا کہ ہم وزیر اعظم کا نام نکالنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے یہ حکومت کی طرف سے بھی مطالبہ ہے, مگر اس لسٹ میں سے پرائم منسٹر کا نام نکال دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے بارات جانے لگے اور چھوٹا تایا بس میں سے منہ نکال کے دولہا کو کہے کہ کاکا وچ جگہ نہیں تو رکشا کرا کے آ جا. بھائی عقل کے مارے تو اتر کے رکشا کرا لے. اگر دولہا ہی نہ وہاں پہنچا تو دولہا کے دوست کے دیالے دوالے بھنگڑے پان گے. بھنگڑا تو لکھ لیتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے تو چادر کے آگے بھی ڈالا ہوگا. جی شاہ جی پنگڑا پا تے لینا, لکھیا نہیں جانا. تو کاپی نیچے رکھ کے جہاں لکھنا ہے وہاں ڈال لیجئے.
اچھا شاہ صاحب ایک بڑا ضروری سوال پوچھنا ہے آپ سے. وہ سوال تو بھول گیا میں اپنا. دیکھ رہے ہیں ہاؤ سیریس یو آر ٹیکنگ می. بھول گیا ہوگا بیچارہ جی, کیا ہو گیا؟ بس ساری زندگی گزر گئی ہماری صحافیوں کی پیشانی لگتے ہوئے. ہم نے آج تک یہ صحافی نہیں دیکھا جو اپنا سوال ہی بول گیا ہو. گھر کا راستہ تو یاد ہے؟ جی شاہ صاحب یاد. لے لیجئے. اچھا جی نہ کٹو انہوں اساں ایک کو موٹر سائیکل تے جانا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ آپ نے کیا محاورہ بولا ہے, صحافیوں کی پیشانی لگتے ہوئے؟ متھے لگتے ہوئے. اب اگر ہم متھے کہیں گے تو ہماری اردو تو گئی کام سے. عجیب ہے کہ اپنا سوال ہی بھول گئے. اس طرح دے منڈے سودا لین جانتے اپنا چونگا لینا نہیں بھولتے. چھوڑ دو صحافت بیٹا, تم جیسے بچے کولی لے کے 5 روپے دا کیوں لین جان دے چنگے لگ دے. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, یہ میاں نواز شریف صاحب کے اچانک ایک دم علیل ہونے کی وجہ سے بڑی ٹینشن سی پھیل گئی ہے سارے ملک میں. دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت یابی سے جلد از جلد نوازے. آمین آمین. سارے دعا گو ہیں, بلکہ میں بڑا خوش ہوا ہوں اس بات پہ کہ جو اپوزیشن والے چند دن پہلے تک بڑے گرم بیانات دے رہے تھے وہ بھی سارے دعائیں مانگنی شروع ہوئی. میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں ایک زندہ قوم کا ثبوت دیتے ہوئے, بلکہ ایک انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا کچھ لہجوں کے لیے کہنا چاہیے کہ کنٹرول کر لینا چاہیے, اور دونوں طرف سے ہونا چاہیے. کوئی ایسی بات حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے کو اریٹیٹ کر رہی ہے, اور اپوزیشن کو بھی کچھ عرصے کے لیے اپنے اختلافات یا جو بھی اس وقت ایشوز ہیں, سکینڈلز ہیں, ان کو تھوڑی دیر کے لیے پسے پوچھ ڈال. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی یہیں پہ ہیں, اس کے بعد صحت یابی کے بعد آپ بھی یہیں پہ ہیں. یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان. جی جی, اور ہم نے یہ اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست جتنی مرضی گرم ہوئی ہو, اس طرح کی اللہ نہ کرے کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو سارے اکٹھے ہو کے دعا شروع کر دیتے ہیں. انسانیت ابھی زندہ ہے اس قوم میں. اور آج تو خاص طور پہ اس لیے بھی میاں صاحب سب کو یاد آ رہے ہیں اور دعا گو ہیں سارے کہ آج یوم تکبیر ہے, اور ایٹم بم چلانے کا سہرا چونکہ میاں صاحب کے سر ہے, اس لیے بھی لوگ جو ہیں ان کو بڑا یاد کر رہے ہیں. اچھا یار چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ ایٹمی دھماکوں کا حتمی فیصلہ بہرحال نواز شریف صاحب نے کیا تھا, لیکن آج جو لاہور میں بینرز آویزاں کیے گئے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے, ان بینرز پہ حمزہ شہباز کی تصویر کیا کر رہی ہے؟ مطلب ایٹم بم بناتے ہوئے حمزہ شہباز نے پلاس پکڑایا تھا, پیچکس پکڑایا تھا. یار ہمیں فضول تنقید نہ شروع کر دیا نہیں کر. بتاؤ تو صحیح نا, حمزہ شہباز نے یا تو تار چھیل کے دانتوں سے یہ کہا کہتا ہے جی یہ سبز تار لا کے بیٹھے. اور کیا بھائی جی, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بینر لگوائے ہیں وہ حمیہ صاحب کے حلقے کے بندے ہوں گے, ظاہر ہے انہوں نے ان کو بھی داد دی ہے کہ آپ کے تایا جی نے یہ کام کیا تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسی موومنٹ ہو جاتی ہے جس سے لوگ کچھ اور سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہوا تھا. ایٹم بم جب چلا تھا نا تو ہم یعنی فوراً کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے. لوگوں نے سمجھا چونکہ یہ اسلامی بم بنا ہے تو شاید یہ کریڈٹ دے رہا ہے بانگ دے کے. اور ویسے یار دیکھو تم, بلاول جو ہے آج تک وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بیچ رہا ہے, تو ظاہر ہے ہم یا کے تائے نے اگر بم چلایا تو وہ بھی کریڈٹ لے گا, کیوں نہ لے وہ کریڈٹ. یہ دوسروں کے کریڈٹ لے کے بیٹھ گئے ہمیں یار. اب دیکھو نا جیسے یہ حسب عالم مخبریاں سناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں وہ پیچھے جو تھیلا ٹول بجاتا ہے نا وہ بڑا کمال ہے, کریڈٹ ہی ہوتا ہے نا. یہ کون سا کریڈٹ ہے؟ اس طرح تو پھر پپو ڈولچی کو سی این این میں ہونا چاہیے. یار سی این این میں کس لیے, بنگریوں کے چینل میں پپو ڈولا ہمارا آرٹسٹ ہے, انٹرنیشنل فنکار ہوا ہے.
اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے جذباتی ہو کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب دیکھو نا ایٹم بم کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا. یہاں پہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے یہ کام شروع کیا اور بڑھایا بم. ڈاکٹر سمر مبارک مان, ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کو بھی, پوری ٹیم کو, وہاں پہ جو بندے بھی تھے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس ٹانگے پہ بیٹھ کے یہ گئے تھے ادھر پہاڑوں پہ, وہ ٹانگے والے کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. گھوڑے کو بالکل گھوڑے کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. اس کو بے شک کریڈٹ میں آپ 1.5 من لوسن ہی خرید دیں, اس کا کریڈٹ ہے. ہو سکتا تھا گھوڑا فون کر دیں انڈیا میں یا امریکہ میں, چلان لگے جب بامبا میرے ہوتے ہی لدے یعنی. اگر سے واجپئی نے کہا ہوگا اور یار یہ ایٹم بم نہیں تمہارے ٹانگے کا بم ہوگا. کیا بات کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارا ایٹم بم دنیا کا مانا ہوا ایٹم بم ہے. کوئی ایسی معمولی چیز نہیں کہ انڈیا والوں کا تو بم ہر دوسرے تیسرے دن لیک ہو جاتا. بلکہ آج میں روزنامہ دنیا میں سمر مبارک مان صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو چلائے تھے نا 4 کے 5 بم, وہ اس میں سے ایک ہی چل رہا تھا, باقی چلے ہی نہیں تھے. اور اللہ کے فضل سے پاکستان نے تو ان سے ایک زیادہ چلایا اور سارے ہی پرفیکٹ چلے. جی 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 یقین کریں جنید صاحب, مجھے بم سے ڈر نہیں لگتا, دھوئیں سے الرجی ہے مجھے. کیا اچھا اکبر بادشاہ لگے اس وقت. باخدا ہم محبت کے دشمن نہیں, دھوئیں کے غلام. ایٹم بم کو تم نے پوئیں پٹاخہ بنا دیا, اس میں سے کون سے دھوئیں نکل آئے تھے؟ یار غوری صاحب سن بلاکر لگاتے ہیں صبح آ کے, میں دیکھ رہا تھا. اچھا تو پھر سن بلاکر کیا لگاتے ہیں؟ وہ پھر کنڈی لگا لیتا ہے. یار اس کی کنڈی لگانی بنتی ہے. بہرحال سب کا مبارک ہیپی یوم تکبیر. آج بیچارے کا صبح یوم تکبیر پہ سکوٹر پہ چلان ہو گیا. یار میں اللہ کے فضل سے غلط نہیں چلاتا, نہ ہی میں کبھی وائلیشن کرتا ہوں ٹریفک کی. چلان میرا اس بات پہ ہوا ہے کہ وہ وارڈن کو سمجھ نہیں تھی لگ رہی کہ یہ سکوٹر ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی پیپا کاٹ کے اس نے کچھ بنایا. اصل بات بتاؤ, اصل میں یہ اسکوٹر پہ جا رہا تھا موبائل پہ باتیں کرتا ہوا, وارڈن نے روک لیا. وارڈن نے کہا کہ جی آپ موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں, تو کہنے لگا کہ یار میں باتیں نہیں کر رہا, صرف سن رہا ہوں, اور سننا تو جرم نہیں ہے. وارڈن نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم سن رہے تھے اور باتیں نہیں کر رہے تھے. کہتا یار دیکھ لو, وائف کی کال تھی. اور وائف کی کال پہ بولتے نہیں ہیں, صرف سنتے ہیں. ایسے میں نے موبائل اس کو دکھایا, بس میں نے کہا دیکھ لو میری وائف کا فون ہے. تو مجھے کہا تھا میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا میں بھی ابھی وائف کا فون سن کے چڑ کے تمہارا چلان کر یہ تو کرو گھر ہی آگ لگی ہوئی ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, ہمارے پیارے ننے منے آرٹسٹ جوید کوڈو صاحب بھی بیچارے بیمار ہیں, اور میں چاہ رہا تھا کہ ان کا بھی ذکر کروں. جن سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹ دعائیں بھی کرتے ہیں, اور کوڈو صاحب کے لیے بھی بہت دعائیں کی گئی ہیں, اور حکومت نے بھی ان کے علاج معالجے کے لیے شٹ اپ اٹھایا ہے. مگر میں اس لیے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو نہیں بھی علم وہ بھی دعا کریں ان کی صحت تندرستی کے لیے. دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتے ہیں. اللہ میاں تندرستی دے جی محمد جوید کوڈو صاحب کو. چھوٹے فنکار, بچوں میں بھی اتنے مقبول اور بڑوں میں بھی اتنے. ہاں جی ہاں جی, لاڈلا فنکار, اور لاڈلا فنکار دنیا میں مشہور. ہاں جی, بڑا ہنسایا لوگوں کو, بڑی دعائیں لی ہیں انہوں نے, اور انشاءاللہ سب دعا گو ہیں ان کے لیے. اچھا جی, لیکن ہم نے پچھلے دنوں اپنی ایک حرکت سے شاید بد دعائیں بھی لی ہیں. اللہ رحمت کرے. کیسے جی؟ ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا, ایک تصویر دکھائی تھی اسلامیہ ہائی اسکول نیو کیمپس اکاڑا کے پرنسپل کے حوالے سے کہ انہوں نے جو اپنا دفتر بڑا اچھا بنایا ہوا ہے اور باتھ روم وہاں کے گندے ہیں. وہ اصل میں کوئی وہاں پہ مقامی کچھ صحافیوں کی کوئی مخاصمت تھی جو ہم جس کا شکار ہو گئے, اور ہماری غلطی یہ ہے, بلکہ فاش غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس کی تصدیق کرنا گوارا نہیں کی, اور مطلب یہ صحافتی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے, اور ہم نے اپنی سکرین پہ وہ تصویر دکھا دی. معاملہ اصل میں یوں تھا کہ
کہ انہوں نے اس اسکول کی حالت چند دن کے اندر ہی فنڈز ملنے کے بعد بدل کے رکھ دی ہے. اور یہ سکرین پہ ان کی تصویریں دیکھ رہے ہو, باقاعدہ وہ کوئی پوش قسم کا بلکہ کوئی ملٹری اکیڈمی لگ رہی ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ اکاڑا کا کوئی عام سرکاری اسکول ہے یہ. تو بجائے یہ کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے, ہم نے نادانستہ طور پر غلطی سے بہت ہی ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے ان کو بالکل ہی الٹا پینٹ کر دیا جس سے ان کی دل آزاری ہوئی. اور ظاہر ہے کہ یہ معذرت جو ہے یہ صرف ریکارڈ کی درستی کے لیے ہے, ورنہ جو ان کی دل آزاری ہوئی ہوگی اس کی تو کوئی تلافی ممکن یار خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو, ہے. تمہاری چڑھائی یار گھر سے بھی لتر کھا رہے ہیں اور باہر سے بھی باتیں لینی. کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی ہے, نہیں پائی غور ہی نہیں کرتا, غلطی تو علیحدہ بات ہے, ہو جاتی غلطی ہو جاتی زندگی. اللہ پاک رحمت کرے. بہت معافی چاہتے ہیں ہم اس سکول کی انتظامیہ سے, پرنسپل صاحب سے, ہیڈ ماسٹر صاحب سے, ہمیں معاف کر دیں, ہم نے واقعی یہ غلطی کی ہے. اور جتنے اسرار صاحب نام ہے ان کا, اسرار صاحب معاف کر دیں جناب, آپ استاد ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور جو افسران ایکشن لے بیٹھے ہیں اس ہماری خبر پہ ان کے خلاف, ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ساڈا ذمہ دوش پوش کر دیو, آپ کی بڑی مہربانی. چلے جی پہلی خبر سن لیں. ارکان اسمبلی کی رہائش گاہوں میں چوہوں نے ڈیرے ڈال لیے, چینی ماہرین بھی چوہے بھگانے میں ناکام. شاباش. اب سناؤ, ہم صرف خیبر پختونخوا کے رونے رو رہے ہیں, وہ ارکان اسمبلی کی رہائش گاہوں میں بھی چوہے چڑھ دوڑے ہیں. کتنا برا لگے گا کوئی میں نے سویا ہو تو اس کے ٹیڈ کے اوپر سے چوہا دوڑ جائے. اس بیچارے نے سویرے کس منہ سے جا کے اسمبلی میں تقریر کرنی ہے, بتا بھی نہ سکے کہ بھائی جی رات کو مجھے چوہا فتح کر بیٹھا. اور اوپر سے چینی ماہرین وہاں پہ جو منگائے ہیں ان کو تو چینی زبان آتی ہے, اور جو چوہے ادھر پلے ہوئے ہیں پنڈی اسلام آباد میں وہ تو پنجابی اردو ہی بولتے ہوں گے. چلو اچھا نا, چوہے بھی چوں چوں ہی کرتے ہیں, وہ بھی چوں چوں ہی کرتے ہیں یار. مگر چوہوں نے تو نہیں نا ان کی چوں چوں سمجھنی, وہ چائنیز چوں چوں ہے, وہ ان کی چوں چوں پنجابی چوں چوں ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی نہیں نکل رہے. وہ چینی ماہرین جو ادھر آئے ہیں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہوگی اینٹی ریٹالوجی یا اینٹی ماؤسالوجی, انہوں نے چینی زبان میں ڈگری حاصل کی ہوگی. اس کے کلیے جو ہیں ان کے چائنیز نیوٹن کے وہ ادھر لاگو ہی نہیں ہو رہے ہوں. یہ تو باقاعدہ ادھر تمسخر بنا ہوا ہے. ان کو کیا ضرورت تھی چینی ماہرین بلوا کے اپنی بےزتی کرانے کی, ادھر سے 10 روپے کی کڑکیاں لے کے لگا دیتے. برادر اب جتنے چوہے سیانے اور موٹے ہو گئے نا, اب وہ کڑکیوں میں پھنسنے والے نہیں ہیں. پارلیمنٹ کے چوہے تو ویسے بھی ایڈی چھتی کڑکی میں نہیں آتے. بالکل صحیح. ویسے پا جنید اس کا آسان حل یہ تھا کہ چینی ماہرین بلانے کی بجائے 5 سال پورے ہوتے ہیں تو اگلی حکومت بلیوں کو دے دیں, بس خود ہی چوہے دوڑ جائے. جی سابق صدر آصف علی زرداری کے پیر سید اجاز شاہ نے کہا ہے کہ جو میرے پاس آئے گا اسے حکمران بنا دوں گا. واہ جی واہ. لو اپنا شاہ جی, میں کل ہی آپ کے پاس آ رہا ہوں, حکمرانی دفع کرو, مینو کدھر سپاہی لوا دے یا مجھے میرے گھر کا حکمرانی لگوا دے گے. یار ہمیں تمسخر نہ اڑاؤ, اپنے گھر کا تو میں بادشاہ ہی ہوں. لیکن تمہارا گھر برطانیہ ہے نا, وہاں پہ بادشاہت ملکہ کی ہے. بادشاہ تو پھر دہی کیوں لینے جاتے ہو؟ بادشاہ دہی لینے نہیں چاہتا. جا جا کے فلپو کو دیکھو, سر سر ملکہ بہت سخت ڈانٹتی ہیں اگر فلپو پائن لینے نہ جائیں دہی. بلکہ ایک دفعہ فلپو پائن دہی سے اوپر ملائی کھا گئے تھے, ملکہ نے اتنی ڈاٹی سزا دی تھی, 3 دن اس نے کہا سادی روٹی کھاؤ گے, پرونٹھا نہیں ملنا. بادشاہ اور گھر کے برتن دھوتا ہے. یار میرے پیچھے پڑ گئے ہو. وہ دیکھو جاز شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میرے پاس آئے گا حکمران بنا دوں گا. میرا خیال ہے یرداری صاحب باہر چلے گئے ہیں, ان کو اب یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں, ان میں کو اگلا بادشاہ تو تیار کرا. کاریگر ویلا تو نہیں نا بیٹھتا, وہ تو مال بناتا رہتا ہے. یہ ہمارے گجرا والا میں ایک بندہ بیچارہ یہ ٹانگے کے پہیے کے ترے بناتا تھا. اب وہ ٹانگے ادھر بند ہو گئے ہیں مگر وہ تو ترے بنا رہے. ہاں جی, وہ کیا کرے, اس کو کام ہی وہ آتا ہے. ان کو بادشاہ بنانا آتا ہے. اب بادشاہ بنانا ہی آتا ہے شاہ جی کو. اور دیکھو یرداری صاحب چونکہ چلے گئے ہیں تو اب اور کسی طرف دوڑنا چاہتے ہیں. یہ پیروں میں پہلا لوٹا ہوا ہے.
जरदारी साहब नहीं आ रहे तो आप बिलावल को बना दे, रहे तो उसी पार्टी के पीर। जी खबर सुनिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने लाड़काना बार एसोसिएशन की तरफ से दिया गया घोड़े का तोहफा कबूल करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि 10,000 से ज्यादा मालियत का तोहफा लेने का मजाज नहीं। बहुत अच्छे, जबरदस्त, वेरी गुड। ये तो जबरदस्त चीफ मिसाल। जस्टिस साहब ने एक नई बात बताई है हमें। वाह। ये वाकई 10,000 से ज्यादा तोहफा ही नहीं ले सकता जी चीफ जस्टिस। हमने इस हवाले से एक बार सेगमेंट भी किया था पूरा कि हमारे हुक्मरान और सरकारी अफसरान जो तहाइफ उनको उनके मनसब की वजह से मिलते हैं वो किस तरह खामोशी के साथ गायब कर जाते हैं। अगवा में चंद % होती है उसकी उधर पे, वो भी नहीं देते, वो भी नहीं देते, वो तो पास को क्लर्क ही करा देता होगा जमा जितनी को वो होती है। मगर ये बहुत बड़ा अकदाम है चीफ जस्टिस साहब का। आई सल्यूट यू सर। बहुत अच्छा आपने ये कदम उठाया, दूसरे लोगों को भी नसीहत होगी। वैसे भी जनाब आप शरीफ आदमी हैं, अगर आप घोड़ा ले भी जाते तो आपने पालना कैसे था? ये घोड़े तो बड़े चौड़ हो गए हुए हैं, मरब्बे खाते हैं, कुश्ते खाते हैं, इम्पोर्टेड सब्जियां खाते हैं। और चीफ साहब शरीफ आदमी है, इन्होंने तो दूसरे दिन कह देना था अपने नौकर को, भाई गल सुन ले जा घोड़ा इनू किधरे टांगेंगे जो। हाँ जी, अपना कमाए थे अपना खाए, मैं तनख्वाहदार बंदा हूं, मैं किस लिए इसको मरब्बे खिलाऊं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक सामने आई है कि मुलाजमत भी आपको मोटा बना सकती है। होए 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 होए। हर वक्त बैठे रहना दफ्तर का पुरतनाव माहौल मोटापे का बाइस बन सकता है। क्यों जी, मैं तुम्हें कहता हूँ कि बिजनेस शुरू कर लो। कितना को और मोटा होना है तुमने। चलो कुछ लड़कपन में तो नहीं असर होता बैठने से, मगर एक एज होती है उसके बाद बंदा मोटा होना शुरू हो जाता है। यार मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, ऐसी खामखा तुम प्रोपेगेंडा करते रहते हो। वो कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 28 साल है तो फिर 40 किलो वजन बिल्कुल ज्यादा नहीं। तो मेरा ही ना पूछते जाया करो, अपना भी पूछा करो। जिस डॉक्टर के पास जाता है ये 28 का हो गया, ये क्या उसका बढ़ेगा, मेरी फिक्र छोड़ दो। 28 का हो गया, उसका रिश्ता नहीं मिल रहा है। मेरी फिक्र छोड़ दो, खुदा के लिए अपना देखो। अजीजी आप बिजनेस का मशवरा दे रहे हैं, बिजनेसमैन भी तो बैठ के बिजनेस करता है। अगर बिजनेसमैन ना बैठे तो बिजनेस बैठ जाता है। यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कुछ इस तरह का बिजनेस तो पाजनस वाला होता है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि उधर जाकर तो खदर की दुकान डाल ले पाजन। अब बड़ा लिखा आदमी है यार, अंग्रेजी अंग्रेजी जहाँ पे काम आए इसकी वो वाला बिजनेस का। अब गुड्डियां भी बंद हो गई, वरना बंदा डोर लगा ले नहीं। ये भी तुमने फिरने वाला बिजनेस है। या बाल्टी में पानी डाल के बसों के पीछे भागते हुए नींबू पानी है, नींबू पानी है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपके बेहद इसरार पे आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में हमने मुख्तलिफ इल्जामात का दिफा करने के लिए खड़ा किया है एक टीवी एंकर को। जी नाज़रीन मैं माफी चाहता हूँ, आज मैं अपने शो की बजाय हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा हूँ। चंद लम्हों के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए, इंशाल्लाह इनके मुंह तोड़ जवाब दे के वापस मैं आपके पास आता हूँ। जी फरमाइए। पहले तो ये बात ज़हन में रखिए कि आप इस वक्त अपने शो में नहीं, हमारे कटहरे में खड़े हैं। मैं वैसे हैरान हूं कि आपने एक एंकर को इल्जामात के जवाब पूछने के लिए क्यों बुला तो लिया। आप कोई मुकद्दस गाय नहीं है हुजूर। मुकद्दस गाय का मतलब नहीं है, आप खुद एंकर हैं। अगर कोई इल्जामात आपके जहन में हैं या आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप खुद अपने आप को यहां खड़ा करें। आप भी तो एंकर हैं, आप यहां जूडो कराटे की क्लास तो नहीं लेते। मैं भी ये जो इल्जाम आप पर आयद कर रहा हूं, मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं उसमें। जी फरमाएं। आप पर सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि आप बिला तहकीक लोगों की पगड़ियां उछालते। आई एम सॉरी, पहली बात तो यह है कि आज तक मेरे प्रोग्राम में कभी कोई ऐसा गेस्ट नहीं आया जिसने पगड़ी बांधी हो और वो आके कुर्सी पे बैठा हो और मैंने उसे कहा हो कि जनाब जरा थोड़ा सा उछलिए ताकि आपकी पगड़ी उछले। ये तो आपकी उर्दू का हाल है, उर्दू का आप शो करते हैं, इतना नहीं पता कि पगड़ियां उछालने का मतलब क्या होता है। अजीब बात है, आप मुझे समझाएंगे कि पगड़ियां उछालना किसे कहते हैं। मैं अपने शो में वेल्डिंग नहीं करता, सियासी शो करता हूँ। मान गए ना? नहीं, मैं मान नहीं रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं हम पगड़ियां नहीं उछालते। जो गेस्ट आते हैं हमारे प्रोग्राम में वो सबको मालूम होता है कि इस वक्त उनके लीडर साहिबान प्रोग्राम देख रहे हैं। एक दूसरे की पगड़ियां सिर्फ इसलिए उछालते हैं कि उन्हें वजारतें मिले। आप भी जानते हैं कि बगैर पगड़ियां उछाले एक दूसरे की, बगैर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, एक दूसरे का गिरेबान पकड़े बगैर वजारत नहीं आजकल कोई देता। हम नहीं पगड़ियां उछालते। देखिए हम तो इल्जाम लगाते हैं,
آپ نے بھی تو پھر میری پگڑی ہی اچھالی, آپ مجھے لا کے یہاں کٹہرے میں کھڑا کر دیا. یہ کیا پگڑی اچھالنا ہے؟ الزامات لگا رہے ہیں نا آپ. بھائی مجھے جواب دے دینا چاہیے, اس میں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری پگڑی اچھل گئی. آپ کی پگڑی کیسے اچھل گئی؟ ایسے عجیب آپ بات کر رہے ہیں کہ پگڑی نہیں اچھالی آپ نے میری. ایک سپاہی کو بھیج کے آپ نے مجھے تھانے سے یہاں بلوا لیا. نہیں جناب, میں کتنا پڑھ کے لیا جی, میں تو تھوڑے پیچھے پیچھے آیا. جنید صاحب نے کیا لے گیا تو میں گیا جی. کیوں رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ, کیا ہو گیا جناب میں تو اے سی صحیح کرنا ہے جی. یار کیا ہو گیا یار, آپ نے ان کو لے کے جی کتنے, میں تو پیچھے پیچھے آیا اگے چھوڑ دو اس بات کو, پیٹی نمبر میں نے تمہارا نوٹ کر لیا ہے. ڈر گئے یار ساتھی آپ. چھوڑ دو اس بات کو. اور سر آپ لوگ تو ریٹنگ کے چکر میں نہ کہنے والی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں. دیکھیے یہ بات بھی پرانی ہو چکی ہے, اب تو ساری عوام جانتی ہے کہ یہ سیاستدان اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ ڈرامہ نہیں رچاتے. سب کو معلوم ہے, سیاستدانوں کو معلوم ہے, وہاں پہ آ کے بحث کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جب تک ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کریں گے, دست و گریباں نہیں کریں گے, ان کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی. میں یہ بتا چکا ہوں. بھائی کوئی سوشل ویلیوز میں کسی چڑیا کا نام ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ریٹنگ کے لیے ہر بات جائز ہے. ذرا تصحیح کر لیں, کسی چڑیا کا کوئی نام نہیں ہوتا, ہر چڑیا کو چڑیا ہی کہتے ہیں. آپ نے آج تک کبھی سنا ہے کسی چڑیا کا نام کہ یہ عطیہ ہے, یہ کوثر ہے, یہ پروین ہے؟ کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا, چڑیا چڑیا ہوتی ہے. الزام کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. گرم گرم چائے لاؤں, پینی آپ نے؟ چائے تو بیٹا چل کے تھانے میں ہی پیئیں گے. جی میں تو قسم سے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے جی, وہ ایویں روئی جا رہے ہیں, ڈری جا رہے ہیں. میں بھی تو بیٹھا نا, تینوں آنیاں گلاں, تیرا اینکر بیٹھا دور, اب میرا اینکر تو سوا نیزے تھے. یار کیا ہو گیا تمہیں, تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو. جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 2 اینکروں میں صفائی حرام ہوا. مرغا صرف اس لیے نہیں کہہ رہا بیچارہ کہ کسی حوالے سے بھی مرغے سے مشابہت نہیں ہے. اس محاورے میں اگر بلی بھی ہوتی تو کہہ ڈالتا, کیونکہ کالی بلی تو مشہور ہے. ایک الزام کا جواب دیں کہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ معاشرے میں اویئرنیس پیدا کریں. آپ اویئرنیس پھیلانے کی بجائے معاشرے میں انتشار کا موجب بن رہے ہیں. بالکل غلط. ہم اویئرنیس پیدا کر رہے ہوتے ہیں, یہ عوام اب ہر بات کو نیگیٹو لینا شروع ہو گئی ہے. یہ عوام کو چاہیے کہ بات کو پوزیٹو پہلو سے دیکھیں, نہ کہ نیگیٹو پہلو سے. اچھا میری بات سنیں, پبلک کے ذہن میں آپ لوگوں کے خلاف سب سے بڑا الزام پتہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت سے مراعات لیتے ہیں اور اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. جی جنید بھائی محنت کش آدمی ہوں. جب گاؤں سے آیا تھا, اپنی تعلیم مکمل کر کے, پاؤں میں ہوائی چپل تھی, بڑے بھائی کا سوٹ پہن کے آیا تھا, شلوار قمیض. اسی لیے تو سوال اٹھتے ہیں. بھائی محنت کی ہے, کیوں جلتے ہیں آپ لوگ؟ محنت کی ہے. ان 10 ناخنوں کی کبائی, نیچے لینڈ کروزر کھڑی ہے, جائے دیکھیں. یہ 9 کچھ تاڑے بہتے بڑے نے, سیدھی لینڈ کروزر ہی آ گئی. غلطی ہو گئی جی, غلطی ہو گئی. جنید صاحب میں تے کہہ رہا ہوں کہ پیسے اسی بھی کٹھے کرنے آتے, موٹر سائیکل ہی آتی ہے زیادہ زیادہ جی. تم لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہو, ہم محنت کرتے ہیں. اور یاد رکھنا, پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی محنت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک منٹ, آپ لوگوں پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کوالیفائڈ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر ٹاپک پہ اپنے آپ کو ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کوالیفائڈ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ہر فن والا بننے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیکل کا آپ کو پتا ہے, انجینئرنگ کا آپ کو پتا ہے, سپورٹس کا آپ کو پتا ہے, اکانومی کا آپ کو پتا ہے, فارن ریلیشنز کے آپ ماسٹر ہیں. جنید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تعلیم یافتہ آدمی ہوں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ ہر فن مولا ہونا ضروری ہے ایک اینکر کے لیے. معاف کیجئے گا, جو لوگ آپ کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے نہ جانے کون کس طرف کو نکل جائے گفتگو کرتے ہوئے, کیا سوال کر دے, کیا سوال پوچھ لے, کیا جواب دے دے. اس لیے ہر فن مولا ہونا ضروری ہے. ہر فن والا, لیکن آپ ایکسپرٹ تو نہیں ہے نا, آپ خود کو ایکسپرٹ ثابت کرتے ہیں, ایکسپرٹ سے زیادہ. اللہ کے فضل سے ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوں میں جنید صاحب. یہ دیکھیے, آپ یہ کر سکتے ہیں, کیا حرکت کی آپ یہ کر سکتے ہیں. جی نہیں جی, اسی لیے اینکر نہیں بن سکتے. اچھا اینکر بننے واسطے دلتیاں مارنی پڑیں. جاہل آدمی ایک مثال دی ہے. یار اب ڈر کیوں رہے ہو, خدا کا نام لو. اسے کیوں کہہ رہے ہیں, مجھے کہیں. میں ڈرا رہا ہوں تو وہ بیچارہ ڈر رہا ہے. سر جی کنیاں گلیں رہ گئی, اور باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں, لیکن کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں.
नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल. खुश रहें, खुश रखें. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल.